ناول چاند میری دسترس میں، جس کی رائٹر ہے انا الیاس، یہ اس کی دوسری ایپیسوڈ ہے۔ اور آج میں ناول شروع کرنے سے پہلے ہی آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ چونکہ یہ میرا نیا چینل ہے تو مجھ کو سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ رمضان شروع ہونے میں فقط چند دن ہی رہ گئے تھے اور شام گھر آتے ہی زیبا نے رادیہ کو گروسری کے لیے چلنے کا کہا۔ پلیز ماں، اس وقت میرا ہرگز موڈ نہیں ہے جانے کا۔ زیبا رادیہ کو بلانے ان کے کمرے میں آئی۔ وہیں واہب کپڑے چینج کیے، ٹی وی آن کرے بیڈ پر آرام دہ سے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب زیبا کے کہنے پر کہ وہ ان دونوں کو گروسری کے لیے لے کر چلے، اس کا منہ بن گیا۔ نہایت بیزاری سے ماں کو کہا، حد ہے واہب، اب ہم دونوں کہاں خوار ہوتے پھریں گے؟ تمہارے ابو بھی گھر پر نہیں ہیں، نہیں تو انہی کے ساتھ چلے جاتے۔ انہوں نے اسے گھرکا۔ یار کل کر لینا، سچ میں بہت تھکا ہوا ہوں، وہ بیڈ پر مزید پھیلتے ہوئے بولا۔ رادیہ واش روم میں کپڑے چینج کرنے گئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی باہر نکلی، زیبا کو یکدم کچھ یاد آیا۔ اچھا پھر ایسا کرو، گاڑی کی چابی رادیہ کو دو، اسے گاڑی چلانی آتی ہے، ہم دونوں خود ہی چلی جاتے ہیں۔ رادیہ جو دھلے دھلائے چہرے پر کریم لگا رہی تھی، یکدم شیشے میں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھمے۔ واہب نے بھی گردن موڑ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ بیٹا تمہیں آتی ہے نا چلانی؟ زیبا نے اسے تصدیق چاہی۔ شادی سے پہلے گھر کے زیادہ تر کام وہی کرتی تھی، لہٰذا ابا سے بہت چھوٹی عمر میں گاڑی چلانی سیکھ لی تھی۔ جی آنٹی، اس نے ہولے سے کہا۔ واہب کی پرتپش نظریں ابھی بھی اس پر تھی۔ رادیہ نے قصداً اس کی جانب دیکھنے سے اعتراض کیا۔ اب وہ چھوٹے سے ٹاپس پہن رہی تھی۔ بس ٹھیک ہے، میں اپنا بیگ پکڑتی ہوں، تم چابی لے کر نیچے آؤ۔ زیبا جلدی سے پروگرام طے کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ واہب نے سائڈ ٹیبل سے چابی اٹھائی۔ اب کہیں میرا غصہ میری گاڑی پر نکال کر ادھر ادھر مت مار دینا، ویسے بھی اس عمر میں دکھائی اور سنائی کم دیتا ہے۔ واہب نے ایک ابرو اچکا کر پھر سے اس پر طنز کیا۔ رادیہ نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے گہرا سانس کھینچا، جیسے اس کا طنز برداشت کر رہی ہو۔ آپ رہنے دیں، ہم کیب کروا لیں گے۔ بمشکل اس کے طنز پر خود کو نارمل رکھتے ہوئے وہ دماغ کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے بولی۔ پہلی بار اپنے طنز پر اس کے چہرے پر لہرانے والا سایہ اسے بھی برا لگا۔ جیسے ہی اس کے پاس پڑا، اپنا بیگ اٹھانے کے لیے جھکی۔ نہ جانے واہب کے دل میں کیا سمائی، یکدم اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اچھا یار، مذاق کر رہا تھا، یہ لے لو چابی۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی ہتھیلی کھولتے چابی اس کے ہاتھ پر رکھی۔ اس کے لمس نے عجیب سی تکلیف دی، بجائے خوشگوار احساس دینے کے۔ رادیہ نے غصے سے ہاتھ کھینچا۔ واہب نے حیرت سے اس کا رد عمل دیکھا۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، آپ کی زبان کے وار ہی بہت ہیں۔ یکدم آنکھوں میں لہرانے والی نمی دیکھ کر واہب دنگ رہ گیا۔ اس نے تو بہت عام سے انداز میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بیگ جھپٹنے کے سے انداز میں بیڈ سے اٹھاتی وہ تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اوہ، تو محترمہ کو میرا ہاتھ لگانا میری باتوں سے کہیں زیادہ برا لگا۔ واہب کے دماغ میں ایک اور خیال ابھرا۔ چلو اب اور ہی طرح کے وار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انٹرسٹنگ۔ چہرے پر شریر مسکراہٹ ابھری، آنکھیں شرارت سے چمکی۔ رادیہ کا تمام وقت دماغ سنسناتا رہا۔ اس کی سیٹ پر اس کی گاڑی میں بیٹھنا بھی کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں آنکھیں بار بار بھر آئیں۔ کیا وہ اتنی بے وقت ہے؟ کتنی بڑی تھی؟ فقط 5 سال؟ وہ 26 کا تھا تو وہ 31 سال کی تھی، مگر وہ ہر وقت اسے ایسے بڑی عمر کا طعنہ دیتا تھا جیسے وہ 50 سال کی ہو۔ یا اللہ، کس مصیبت میں زندگی پھنس گئی ہے۔ گروسری لیتے وقت بھی زیبا سے نظر بچا کر بار بار بھر آنے والی آنکھیں صاف کرتی رہی۔ ہاتھ پر ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انگارہ دہک رہا ہو۔ بے شک اس کے محرم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، مگر یہ ہاتھ محبت میں نہیں، مجبوری میں اس نے آج تھاما تھا۔ اس لیے اپنی بے وقتی اور بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تمام راستہ خود سے جنگ کرتی رہی کہ اس کے سامنے خود کو بالکل نارمل رکھنا ہے۔ اسے احساس بھی نہ ہونے پائے کہ اس کی یہ حرکت مجھ پر کیا کیا ستم ڈھا چکی ہے۔ دل میں سوچتے خود کو مضبوط کیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی اب ایک اور محاذ اس کے آگے کھل جائے گا۔ انہیں گھر آتے 7 بج چکے تھے۔ زیبا نے فوراً زرینہ کام کرنے والی کو روٹی پکانے کا کہا۔ سامی بھی گھر آ چکے تھے۔ واہب اور دونوں لاؤنج میں بیٹھے کوئی میچ دیکھنے میں مصروف تھے۔ رادیہ بھی وہیں ایک صوفے پر ٹک گئی۔ واہب اس کے سامنے والے صوفے پر سمی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسے بیٹھتا دیکھ کر دماغ میں سوچ آ گیا، پلان ذہن میں آیا۔
اٹھ کر کچن میں گیا، وہاں سے پانی کا گلاس لا کر عین رادیہ کے قریب اس کے دائیں جانب بیٹھا، اس طرح کہ اس کے صوفے پر پہلا ہاتھ رادیہ کو مکمل طور پر اس کے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ رادیہ نے چونک کر اور کسی قدر حیران ہو کر اس کی یہ بے تکلفی دیکھی، زج کرنے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ پانی پینے میں مصروف تھا۔ وہ غصے سے اس کو گھورتی ہوئی اٹھ کر جانے لگی۔ جب اس نے بازو بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھتے اس کی یہ کوشش ناکام بنائی، سمیع سامنے نہ بیٹھے ہوتے تو وہ اچھی طرح اس کی خبر لیتی۔ زیبا بھی وہاں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اب وہ کیسے اس کا ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتی؟ اسے کوئی بعید نہیں تھی وہ ان کے سامنے ہی کوئی بات کر کے اس کی بے عزتی کر دیتا۔ اس نے بڑی مشکل سے ان دونوں کے سامنے اپنے اور اس کے رشتے کا بھرم رکھا ہوا تھا۔ مل گئیں سب چیزیں؟ اب اس کا مخاطب زیبا تھی۔ ہاں شکر ہے، سب کچھ مل گیا، اب روزوں میں بار بار خوار نہیں ہوا جاتا، انہوں نے سکون کا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ رادیہ دم سادھے اس کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ دل کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں موجود گلاس اٹھا کر اسی کے سر میں دے مارے۔ اور پھر یہ سلسلہ یہیں تک رکا نہیں تھا، کھانے کی میز پر بھی وہ بار بار اس کا ہاتھ تھام کر اس سے کہتا رہا، یہ ڈال دو، وہ ڈال دو، پانی دو، یا پھر یوں ہی باتوں کے درمیان اسے شامل کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ مار دیتا۔ رادیہ کا بس نہیں چل رہا تھا، الٹے ہاتھ کی ایک اسے دیتی۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا، برتن سمیٹ کر وہ فوراً کمرے کی جانب آئی۔ سمجھا کیا ہوا ہے اس نے خود کو؟ جو مرضی کرے گا اور میں چپ بیٹھوں گی؟ کمرے میں آتے ہی سائڈ ٹیبل کی درازیں کھنگالی۔ بہت ہو گیا، اب میں مزید برداشت نہیں کروں گی، اسے بھی مزہ دوں گی۔ ابھی وہ اجازت نامہ آنٹی اور انکل کو دکھاتی ہوں، انہیں بھی اس کے کرتوت پتہ چلے۔ ایسے پیش آ رہا ہے جیسے محبتوں کے خزانے لٹاتا رہا ہے مجھ پر۔ کیچڑ سے نکل کر چہرے پر آنے والے بالوں کو بار بار پیچھے کرتے وہ غصے سے بڑبڑائی۔ ابھی ایک سائڈ ٹیبل دیکھنے کے بعد دوسری دیکھنی شروع ہی کی تھی کہ واہب بھی آ دھمکا۔ پہلے تو چونک کر اس کی حرکت ملاحظہ کی، پھر چہرے پر مخصوص دل جلانے والی مسکراہٹ سجائے ایسے سر ہلایا جیسے بہت کچھ سمجھ آ گیا ہو۔ کیا ڈھونڈا جا رہا ہے ڈیئر مسز؟ لہجے میں شرارت واضح تھا۔ رادیہ نے ہاتھ روک کر تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ شرم نہیں آتی یوں ماں باپ کے سامنے مجھ سے چپکتے اور اتنی گھٹیا حرکتیں کرتے؟ بالکل ہی شرم مری ہوئی ہے۔ وہ پہلی بار غصے میں اس پر چلا رہی تھی، نہیں تو ابھی تک بڑے صبر سے اس کی باتیں سہتی آئی تھی۔ بیوی ہو میری، کسی کے بھی سامنے ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ ہاتھوں کو دائیں بائیں پھیلائے کندھے اچکاتے مزے سے کہا۔ بیوی، رادیہ نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ میں وارن کر رہی ہوں، آئندہ اگر یہ گھٹیا حرکتیں کی تو میں انکل اور آنٹی کے سامنے ایک ایک بات رکھ کر اس شرافت کے چولے کو اتار دوں گی۔ انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ اوہ ریئلی؟ واہب پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں خاموشی سے ہر بکواس اگر ابھی برداشت کر رہی ہوں نا تو بس یہی تک رہو۔ جو ہاتھ کسی غرض کے تحت میری جانب بڑھتا ہے نا اسے میں توڑنا بھی اچھے سے جانتی ہوں۔ نظروں میں کاٹ لیے پھر سے واہب کو باور کروایا۔ اس کے بڑے بڑے دعوے سن کر واہب کا بھی دماغ گھوم گیا۔ یکدم اپنے سے چند گز کے فاصلے پر کھڑی رادیہ کی جانب تیزی سے بڑھ کر اس کی کلائی غصے سے تھامی۔ لو پکڑ لیا پھر سے، ہاتھ توڑ کے دکھاؤ اب۔ رادیہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اس کی جرات پر ہکا بکا رہ گئی۔ بس یہیں تک دعوے تھے؟ واہب کا تمسخرانہ انداز نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں جھلملا گیا۔ واہب نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں موجود نمی دیکھی۔ ایک تو وہ تھی ہی قاتلانہ نقوش کی حامل، اور پھر جب آنکھوں میں نمی لے آتی واہب کو اپنے ہر ارادے سے ڈگمگا دیتی تھی۔ چند پل کی خاموشی ان کے درمیان آئی اور پھر یکدم رادیہ نے اپنی کلائی پر موجود اس کے ہاتھ پر تیزی سے دانت گاڑے۔ واہب نے سی کر کے اس جنگلی بلی کو حیرت سے دیکھا۔ ایسے رد عمل کی امید اسے ہرگز نہیں تھی۔ رادیہ نے نمی اپنے اندر اتارتے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پہ سجائی اسے دیکھا۔ اب پتہ چلا میں کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ واہب ہاتھ جھٹک کر اس کے دانتوں سے پڑنے والے سیک کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کس چیز سے دانت رگڑتی ہو اس قدر نوکیلے؟ گھور کر پاس سے گزرتی رادیہ سے پوچھا، جو الماری میں منہ دیے اگلے دن پہننے والے کپڑے نکال رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، عورت کے آنسوؤں پر دل کو بے قابو مت ہونے دو، بڑے دھوکے والے آنسو ہوتے ہیں۔ واہب زیر لب بڑبڑایا۔ صبح جس وقت وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے تب اچانک زیبا کی نظر واہب کے ہاتھ پر پڑی، جہاں رادیہ کے دانتوں کے نشان لال ہونے کے بعد اب گہرے رنگ میں بدل چکے تھے۔
ایسے جیسے نیل کا نشان ہو۔ تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ زیبا کے سوال پر سامی اور رادیہ کی نگاہ بھی اچانک اس کے ہاتھ پر پڑی۔ رادیہ نے تو سرحد سے نگاہ ہٹائی، مگر سامی نے بھی پریشان ہو کر دیکھا۔ واحد کی گہری نگاہوں نے پل بھر کو اس بے نیاز کو دیکھا جس کی یہ کارستانی تھی۔ وہ سامنے والی کرسی پر زیبا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں، شاید رات میں کسی بہت ہی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ اس کی آواز کی گمبھیر تاثر پر رادیہ کی پلکیں لرزی۔ تو ڈاکٹر کو دکھاؤ، ایسے لائٹ مت لو، سمی نے اسے تنبیہ کی۔ جی، بس ابھی آفس جاتے ہوئے دکھاتا جاؤں گا، اس نے سر اس بات میں ہلاتے کہا۔ رادیہ، بیگ کہاں ہے تمہارا؟ زیبا نے اس سے نظر ہٹا کر رادیہ کو مخاطب کیا۔ جی، وہ ابھی اوپر کمرے میں ہے، میں اپنا ہینڈ بیگ لینے جاتی ہوں تو لے آتی ہوں۔ رادیہ اور زیبا کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کس بیگ کی وہ بات کر رہی تھی؟ چلو ٹھیک ہے، امی ابو کو بہت سلام کہنا، اور بس 2 دن میں واپسی کر لینا، میں بہت اداس ہو جاؤں گی۔ واحد نے پھر نہ سمجھی کے انداز سے ساس بہو کے اس پیار کو دیکھا۔ جی ضرور، وہ محبت سے کہتی ڈائننگ روم سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب چل پڑی۔ کہیں جا رہی ہے یہ؟ اس کے سوال پر سمی اور زیبا نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں، اپنی امی کی طرف۔ کیوں؟ نہ جانے کیا ہوا، ایک دم سے پوچھ بیٹھا۔ آگے رمضان آنے والا ہے تو پھر کہاں نکلا جائے گا، اسی لیے۔ کیوں تمہیں نہیں بتایا؟ رادیہ نے اسے تفصیل بتاتے انہوں نے الٹا اس سے سوال کیا۔ نہیں، شاید بتایا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ وہ بات بنا کر اپنی کرسی سے اٹھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سمی اور زیبا سے مل کر اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ نہ جانے کیوں واحد کو غصہ آ رہا تھا، حالانکہ ان کے درمیان جو حالات تھے اس بنا پر اس کا غصہ کرنا بنتا نہیں تھا، اور وہ یہ بات جانتا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت چھوڑوں تمہارے گھر یا شام میں؟ آخر جب گاڑی مین روڈ پر ڈالتے بھی اس نے کچھ نہیں بتایا، تب واحد نے لہجے کو سادہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو بوتیک ہی جاؤں گی، وہاں سے شام میں ابا پک کر لیں گے۔ وہ بڑے آرام سے اپنا پروگرام بتا کر بولی۔ یہ بھی امی کو کہنا تھا، مجھے بتا دیتی، آپ کو بتانے کی زحمت گوارا نہ کرنی پڑتی، وہ دانت کچکچا کر بولا۔ رادیہ نے حیرت سے اس کے چہرے پر موجود نافہم سے تاثرات دیکھے۔ میں آپ کو بتاؤں بھی تو کس ناطے؟ الٹا اس سے سوال کیا۔ یہ جو روز میرے ساتھ جاتی ہو، یہ کس ناطے سے؟ اس نے بھی سامنے دیکھتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ یہ تو آنٹی نے کہا ہے، اسی لیے ان کی بات کا مان رکھنے کے لیے جاتی ہوں۔ اس کی بات پر واحد سلگ کر رہ گیا۔ او اچھا، ماں باپ نے کہا شادی کر لو، کر لی، آنٹی نے کہا واحد کے ساتھ جاؤ تو چل دی، اتنی ہی معصوم ہیں آپ، وہ جل کر بولا۔ رادیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا الجھ کیوں رہا ہے اس کے ساتھ۔ ہاں بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے پہلی رات کا اجازت نامے پر سائن کر دو، میں نے کر دیے۔ وہ بوتیک کے نزدیک آ چکے تھے جب رادیہ نے جواب دیا۔ گاڑی روک کر متحیر نظریں اس کی کچھ جتاتی نظروں کو دیکھنے لگی۔ رادیہ نے بیگ پکڑا، اسے خدا حافظ کہتی گاڑی سے اتر گئی۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، اس کے ساتھ تعلق شروع کرتے بھی تو رادیہ نے اس کی بات مانی تھی، پھر یہ واویلا کیسا تھا؟ اور تعلق تو اس نے کوئی نہیں رکھا تھا، وہ تو نبھا رہی تھی۔ اگلے 2 دن واحد کے انتہائی بیزاری کے عالم میں گزرے۔ ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، خاص کر کمرے میں آتے ہی عجیب وحشت ہونے لگتی۔ پھر گاڑی کی چابی اٹھاتا اور بے مقصد آدھی رات تک باہر سنسان سڑکوں پر گاڑی لیے پھرتا رہتا۔ اسے خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر وقت دماغ میں رادیہ کی باتیں، اس کا انداز، اس کا ہنسنا اور اس کے آنسوؤں سے بھری آنکھیں گھومتی رہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہوں میں؟ خود کو بے طرح جھٹلاتا رہا کہ یہ چند دن اس کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے، ہر وقت اسے نیچا دکھانے کی وجہ سے وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی ہے۔ مگر کچھ کیفیتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، بے نام سی، جنہیں انسان محسوس کرتے ہوئے بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا۔ جب دل شدت سے کسی ایک ہستی کی جانب کھینچ رہا ہو، جب ہر منظر اس کے بغیر ادھورا لگ رہا ہو، ہر رنگ بے رنگ لگے، تو بے نام سی کیفیت محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ مگر واحد تو اسے اپنی زندگی سے نکالنے پر تلا تھا، کجا کے اپنے دشمن سے محبت بہت بار گہری نفرت گہری محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی کچھ واحد کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کے قریب رہنے، اسے جان بوجھ کر مخاطب کرنے کے چکر میں اسے پتہ ہی نہیں لگا وہ کب اس کا عادی ہوا، اور پھر یہ عادت محبت میں بدل گئی۔ مگر وہ اتنی آسانی سے حقیقت ماننے والوں میں سے نہیں تھا،
آفس سے واپسی پر جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوا، رادیہ کی چہکتی آواز یوں محسوس ہوئی جیسے اس کے کانوں میں رس گھل گئی ہو۔ ساری بے چینی، اکتاہٹ اور چڑچڑاپن لمحوں میں رفو چکر ہو گیا۔ کیا اب بھی خود کو جھٹلاؤ گے؟ دل نے گویا اس کی آنکھیں کھولنا چاہی، مگر وہ سختی سے اسے ڈپٹتا ہوا آگے بڑھا۔ سامنے ہی وہ دشمن جہاں صوفے پر بیٹھتی پتہ نہیں کون سے قصے زیبا کو سنا رہی تھی، جو وہ کبھی ہنستی اور کبھی اسے غور سے سننے لگتی۔ السلام علیکم، وہ سنجیدگی سے سلام کرتا ایک صوفے پر ٹک گیا۔ اسے دیکھ کر رادیہ کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وعلیکم السلام، زیبا نے بڑے پرجوش انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا، جس سے سننے کی خواہش تھی۔ وہ زیر لب سلام کا جواب دے کر خاموش ہو چکی تھی۔ کل سے کیا ٹائمنگز ہے تمہاری؟ زیبا نے رمضان کے حوالے سے پوچھا۔ 10 سے 4 کر دیے میں نے، سمی کا سب بزنس وہی سنبھالتا تھا۔ چلو اچھا ہے، ٹائم سے گھر آ کر ریسٹ کر لیا کرنا، زیبا نے سراہا۔ میرے کمرے میں چائے بھیجوا دیں؟ دل تو نہیں کر رہا تھا کہ اس کے سامنے سے اٹھے، لیکن 2 دن کی ادھوری نیندیں بھی تو پوری کرنی تھی نا۔ اٹھ کر ایک خاموش مگر کسی قدر گہری نظر اس پر ڈال کر وہ اوپر چلا گیا۔ رادیہ کو اس کی نظروں کی تپش بری طرح محسوس ہوئی۔ سوچ رہا ہوگا پھر آ گئی ڈھیٹ، دکھ سے سوچتے وہ اور بھی دل برداشتہ ہوئی۔ کب تک اس کی یہ بے رخی سہتی؟ آخر تو نازک مزاج رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی، گھل رہی تھی، مگر وہ اپنے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کس کو بتاتی؟ سبھی تو اس کی زندگی کو پرفیکٹ سمجھ رہے تھے۔ ماں باپ سے کہتی ہے یہاں، انکل آنٹی سے۔ صبح سحری کے لیے رادیہ نے الارم لگا دیا۔ جیسے ہی الارم بجا وہ فوراً اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چل پڑی۔ باہر آئی تو واحد ویسے ہی بے سود پڑا تھا۔ ٹھنڈی سانس کھینچ کر دوبارہ سے الارم لگایا اور اس کے سرہانے رکھ کر باہر نکل آئی۔ نیچے آئی تو زرینہ پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ رادیہ نے اس کے ساتھ مل کر سحری بنانی شروع کی۔ وہ اچھی کوکنگ کر لیتی تھی۔ جلدی جلدی پراٹھے بنانے شروع کیے۔ زیبا بھی تھوڑی دیر بعد ان دونوں کی مدد کروانے پہنچ گئی۔ بیٹا جاؤ، واحد کو اٹھاؤ۔ جیسے ہی اس نے آخری پراٹھا توے سے اتارا، زیبا نے لسی بناتے ہوئے اسے کہا، آنٹی میں ان کے سرہانے موبائل پر الارم لگا کر رکھ آئی تھی، اب تو اٹھ گئے ہوں گے۔ اس نے جانے سے کنی کترائی۔ چلو پھر بھی ایک بار دیکھ آؤ، وہ اسے بھیجنے پر بضد تھی۔ رادیہ اب کی بار خاموشی سے کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ویسے ہی سو رہا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر الارم چیک کیا تو وہ بج کر بند ہو چکا تھا۔ توبہ ہے، آج کیا گھوڑے گدھ بیچ کر سوئے ہیں حضرت، اٹھ ہی نہیں رہے۔ اب کی بار دوبارہ سے 1 منٹ کا الارم لگا کر خود بھی وہیں کھڑی رہی۔ واحد جو سیدھے ہاتھ کی جانب کروٹ لیے لیٹا تھا، آنکھوں کی جھری سے اس کا جھنجھلایا روپ دیکھا۔ اس وقت وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ دل یوں ہی اسے دیکھتے رہنے کی ضد کرتا رہا۔ جب تک بازو سے پکڑ کر نہیں ہلاؤ گی میں نہیں اٹھوں گا۔ واحد کی آواز پر اس کے موبائل پر الارم سیٹ کرتے ہاتھ ساکت ہوئے۔ اٹھ جائیں شرافت سے، اب اگر نہ اٹھے تو میں آنٹی کو بھیجوں گی، اس نے جل کر دھمکی دی۔ نخرے تو دیکھو، جیسے میں کوئی بڑی چہیتی بیوی ہوں، اس نے دل میں جل کر سوچا۔ ٹھیک ہے بھیج دو، میں بھی کہوں گا اس نے تو مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ وہ مزے سے اپنی سوچی سمجھی اسکیم شیئر کرنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، اٹھیں، ٹائم نکل جائے گا سحری کا، چوچلے تو دیکھو، جھنجھلا کر بولتی آخر کے لفظ منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ تو اٹھاؤ نہ آ کر، وہ مزے سے کروٹ بدلتے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولا۔ سحری کا ٹائم نکلنے کا ڈر نہ ہوتا تو کبھی اس کی بات نہ مانتی۔ غصے سے آگے بڑھ کر زور زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ اچھا بس اب کندھا توڑنا ہے میرا؟ واحد اپنی فتح پر مسکراتا ہوا اٹھا۔ اللہ کرے دوسری شادی کے بعد ہر سحری پر اٹھ پیرا روزہ رکھنا پڑے۔ غصے سے اسے بد دعا دیتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ واحد کے کہے نے کمرے سے نکلتے وقت اس کا پیچھا کیا۔ شرافت سے نیچے آ کر اس نے سب کے ساتھ بیٹھ کر سحری کی۔ رادیہ نے سب چیزیں سمیٹ کر کچن صاف کیا۔ سمی اور واحد مسجد جا چکے تھے نماز پڑھنے۔ زیبا بھی اپنے کمرے میں نماز پڑھنے جا چکی تھی۔ اس نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا، واش روم سے وضو کر کے نکلی۔ الماری کھول کر نیچے والے خانے سے جائے نماز نکالنے لگی کہ نظر واحد کے سامنے ہینگ ہوئی شرٹ پر پڑی۔ سب سے آگے وہ شرٹ تھی جو اس نے صبح پہن کر جانی تھی۔ کچھ سوچ کر آنکھوں میں شرارت لیے اس کے سارے بٹن توڑ دیے، الماری بند کر کے خود کو شاباشی دی۔ کچھ دیر پہلے سحری پر اٹھانے کا بدلہ اس نے لے لیا تھا۔ جو بھی ہوگا کچھ دیر تو وہ جھنجھلائے گا، اتنا ہی رادیہ کے لیے کافی تھا۔ نماز پڑھ کر اس کے آنے سے پہلے سو گئی۔ صبح جس وقت واحد نے شرٹ نکال کر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے بٹن بند کرنا چاہا
تو وہ ندارد رادھیا بھی وہی موجود کمرے کی چیزیں سمیٹے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے گائے بگائے اس کی پریشان حالت دیکھ کر مزہ لے رہی تھی۔ ایک بٹن کے بعد ہاتھ دوسرے بٹن کی جانب گیا، وہ بھی غائب، پھر تیسرا چوتھا سب غائب۔ فوراً کف کے بٹن چیک کیے، وہ بھی نہیں۔ یہ تو بالکل نئی شرٹ تھی، ڈرائی کلین کے لیے بھی ابھی تک نہیں گئی تھی۔ پریشان صورت لیے اس کی نظر شیشے میں نظر آتے رادھیا کی مسکراہٹ روکتے چہرے پر پڑی۔ یکدم بہت کچھ سمجھتے مڑ کر اسے دیکھا، اس نے سرد سے رخ موڑا، آنکھیں سکیڑے وہ اسے گھورنے میں مگن تھا۔ ادھر آؤ، یکدم اس کی آواز پر رادھیا نے مڑ کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا، پھر اپنی جانب اشارہ کر کے گویا تصدیق چاہی کہ اسی کو بلایا ہے۔ یہاں کے آپ کے بھوت رہتے ہیں جنہیں بلا رہا ہوں، ادھر آؤ، یکدم دہاڑا۔ جو کہنا ہے یہیں سے کہیں، وہ بھی اپنی جگہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس بکواس کا کیا مطلب؟ وہ بھنا کر بولا۔ اس قدر مہنگی شرٹ اس نے خریدی تھی جس کا وہ تیا پانچا کر چکی تھی۔ اس سب بکواس کا جواب جو آپ نے سحری سے پہلے کیا تھا، مزے سے اسے جتا کر اپنے بیگ میں موجود چیزیں چیک کرنے لگی۔ وہ مذاق تھا۔ اوہ، اپنی بار مذاق، تو یہ بھی مذاق ہے۔ ادھر آؤ اور وہ بٹن ڈھونڈ کر انہیں لگاؤ، وہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ اس شرٹ کو اتار کر سنبھال لیں، دوسری بیوی کو پہلی رات گفٹ کر کے اسی سے بٹن لگوائیے گا، مزے سے اسے مشورہ دیتی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ جاہل، وہ غصے سے شرٹ اتارتے ہوئے بولا۔ واحد بھی سلگتا ہوا شرٹ بدل کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رادھیا بھی مزے سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی گھر سے باہر نکالتے اس سے بدلہ لینے کے لیے دل مچلا۔ تھوڑی ہی آگے جا کر گاڑی روکی۔ اترو۔ واحد کے تنے نقوش اور سنجیدہ تاثرات پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے بوتیک جانا ہے، اس نے جیسے حیران ہو کر اسے یاد دلانا چاہا۔ ڈرائیور نہیں ہوں، اترو، کوئی بھی کیب یا رکشہ پکڑو اور اپنے بوتیک جاؤ۔ رادھیا کو سمجھ آ گیا، صبح کی کھولن اب نکال رہا ہے۔ وہ خاموش ہو کر موبائل کھول کر بیٹھ گئی۔ سنائی نہیں دیا؟ اب کی بار وہ گھرایا۔ اچھا نا، اتر جاتی ہوں اس شاہی سواری سے، کیب منگوا رہی ہوں، آتی ہے تو اتر جاتی ہوں، وہ مزے سے ہاتھ اٹھا کر بیزار انداز میں بولی۔ وہ حیرت سے اس شاہانہ مزاج کو دیکھ رہا تھا جس پر اس کی کسی ڈانٹ پھٹکار کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کی کسی بھی بات کے رد عمل کے طور پر وہ اپنا خون جلانے لگ جاتا تھا، اپنا ٹیمپل لوز کر جاتا تھا۔ نہیں، ابھی اترو، وہ پھر سے اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اب کی بار رادھیا نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انکل کو کال کر کے کہتی ہوں، واحد مجھے سڑک پر اتارنا چاہ رہا ہے، پھر انکل جانے اور آپ۔ وہ ہمیشہ ایسی سچویشن میں اسے سامیہ زیبا کی دھمکی دے کر چپ کروا دیتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا۔ 2 منٹ بعد ایک گاڑی ان کے قریب رکی۔ وہ آرام سے اترنے لگے۔ واپسی پر بھی آنے کی ضرورت نہیں، مڑ کر اسے وارن کرتی چلی گئی۔ واحد نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کی، ہواؤں میں اڑاتا آفس پہنچا۔ آفس آ کر جیسے ہی غصے ٹھنڈا ہوا، اس کی فکر ستانے لگی، پہنچ گئی ہوگی کہ نہیں۔ بے چینی سے اپنی سیٹ کو دائیں بائیں گھماتا ستم یہ تھا کہ اسے فون کس منہ سے کرتا۔ کچھ سوچ کر گھر فون کیا۔ زیبا نے اٹھایا۔ کیا ہوا ہے، خیریت؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ آفس کے لیے نکلا تھا۔ جی، وہ اصل میں میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی تو رادھیا کو کیب لے دی تھی۔ جیسے ہی گاڑی ٹھیک ہوئی ہے میں آفس آ گیا ہوں، اب اس کا فون ملا رہا ہوں تو بزی جا رہا ہے۔ آپ ذرا کال کر کے پتہ کریں گی کہ وہ پہنچ گئی ہے، کیونکہ اس کی بوتیک کا نمبر میرے پاس نہیں ہے۔ جلدی سے دماغ میں منصوبہ بنایا۔ اوہ اچھا، چلو میں چیک کر لیتی ہوں، انہوں نے فوراً سے یقین کرتے ہوئے کہا۔ فون بند کر دیا۔ 10-15 منٹ بعد زیبا کا پھر سے فون آیا۔ ہیلو، ہاں، وہ خیر خیریت سے پہنچ گئی ہے۔ ان کے بتانے پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ تھینکس ماں، محبت سے کہتے فون بند کیا۔ بیٹا، یہ محبت تجھے بہت خوار کرنے والی ہے۔ خود سے مخاطب ہوتے اور اظہار افسوس کرتے سامنے پڑی فائل کھولی۔ محبت کے اثرات محسوس اور نظر بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ چند دن سکون سے گزر گئے۔ اس دن وہ چاروں واحد کی پھپھو کے جانب افطاری کے لیے انوائٹڈ تھے۔ واحد ابھی ریسٹ کر رہا تھا جب رادھیا کمرے میں داخل ہوئی۔ کس وقت نکلنا ہے؟ بیڈ پر نیند دراز موبائل پر گیم کھیلتے اس نے ایک نظر نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھے رادھیا کو دیکھا، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا۔ آنٹی کہہ رہی ہیں کہ بس آدھے گھنٹے تک تیاری شروع کریں، 5 تو بج جائیں گے، عصر پڑھ کر نکلیں گے۔ اب بالکل افطاری کے ٹائم پر تو کسی کے گھر جاتے اچھا نہیں لگتا نا،
اس کے دوسری جانب بیٹھ کر قرآن مجید کو سرہانے کے اوپر رکھ کر کھولا اور آہستہ آواز میں قرأت سے پڑھنے لگی۔ واحد کو اس کی دھیمی آواز میں کی جانے والی قرأت اپنے سحر میں جکڑنے لگی۔ سورہ رحمان پڑھ رہی تھی۔ ہر بار جب وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتی، واحد کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ یکدم موبائل ہاتھ سے رکھ کر اس کے گھٹنے کے پاس سر رکھ کر وہ لیٹ گیا۔ رادیہ یکدم اس کی اس حرکت پر خاموش ہو گئی، پھر سر جھٹک کر پڑھتی رہی اور وہ خاموش اس کے قریب لیٹ کر اس کی میٹھی آواز کا رس قطرہ قطرہ اپنے اندر اتارتا رہا۔ جس لمحے وہ قرآن مجید بند کر کے اسے چوم کر آنکھوں سے لگا کر اٹھی، واحد کو لگا اس کا وجود خالی سا ہو گیا۔ پورے بیڈ پر لیٹنے کی کوئی اور جگہ نہیں ملی۔ ایک تو پہلے ہی میں کنارے پر تھی اور پیچھے ہوتی تو گر پڑتی۔ رادیہ نے اپنی ناہموار ہونے والی سانس اور کچھ دیر پہلے کی کیفیت سے پیچھا چھڑاتے ہوئے کہا، ابھی اللہ کا نام لے کر فارغ ہوئی ہو اور لڑنے کھڑی ہو گئی ہو؟ واحد نے سیدھا ہوتے شرارت سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شرم دلائی۔ منہ بنا کر قرآن مجید الماری میں رکھتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ آپ میری امی کو آنٹی کیوں کہتی ہو؟ واحد نے ایسے پوچھا جیسے بڑے پتے کی بات جان رہا ہو۔ اسی لیے کہ یہ حق کچھ عرصے بعد کسی اور کو ملنے والا ہے اور میں پرائی جگہوں اور رشتوں کو اپنا نہیں بناتی۔ اس کی بات پر واحد نے سر اونچا کر کے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تو بھول گیا تھا کہ اس نے دوسری شادی کے لیے کسی اجازت نامے پر اس سے سائن کروائے ہیں۔ جب سے اس کی محبت کا ادراک ہوا تھا وہ تو سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے نظریں واپس موبائل پر ٹکائیں جبکہ رادیہ کپڑے بدلنے واش روم میں جا چکی تھی۔ یار اور کتنی دیر لگانی ہے؟ واحد رادیہ کے کپڑے چینج کرنے کے بعد فوراً خود بھی چینج کر کے باہر آ گیا۔ کتنی دیر لگے گی تیار ہونے میں؟ ڈارک مونگ رنگ کی شلوار قمیض میں کف فولڈ کرتے ہوئے اونٹ کی شیشے سے رولر اپنے گردن اور بازوؤں پر لگا کر شیشے میں دیکھتے بال سیٹ کرتا ہوا رادیہ کی جانب مڑا جو ایک جانب کھڑی بال سٹریٹ کر رہی تھی۔ بس 15 منٹ۔ اس نے ایک نظر ہلکی سی شیو میں وجہ سے واحد کی جانب دیکھ کر فوراً نظروں کا رخ بدل گیا۔ رادیہ کا دل اس کی نظروں کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا۔ اوکے، وہ اپنی تیاری کو بھرپور انداز میں دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ اب 15 کی جگہ 20 منٹ ہو چکے تھے مگر رادیہ تھی کہ باہر ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ جھنجھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا مگر شیشے کے سامنے آف وائٹ پرلز کی بالیاں پہنتی سجی سوری وائٹ اور گرین ہی کلر کے سوٹ میں ملبوس رادیہ پر نظر پڑی تو نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ بس آ گئی، میری جویلری نہیں مل رہی تھی، اس میں دیر ہو گئی۔ وہ مصروف سے انداز میں کمر تک آتے کھلے بالوں کو ایک جانب کرتی جلدی جلدی نازک سی ہیل والی سینڈل پاؤں میں پہنتی بولی۔ تیزی سے آگے بڑھ کر کلچ اٹھایا۔ افطاری پر جا رہی ہو یا کسی کی شادی پہ؟ واحد نے جان بوجھ کر اس کا راستہ روکا تاکہ وہ نظر اٹھا کر واحد کو دیکھے۔ اب اتنا بھی تیار نہیں ہوئی؟ وہ بمشکل اس کی گہری بولتی آنکھوں سے نظریں چرا کر بولی۔ دھڑکنوں میں عجیب بے ربط سا شور بڑھ رہا تھا۔ بال باندھو؟ نہ جانے کیوں اسے رادیہ کے کھلے بالوں سے الجھن ہوئی۔ محبوب کی زلف کا اسیر ہونے سے ڈر رہا تھا۔ میری مرضی، اتنی محنت سے اسٹریٹ کیے کوئی نہیں باندھ رہی۔ وہ ہر دھرمی سے اس کے دائیں سائڈ سے نکلنے لگی۔ بال باندھو، وہ پھر سے اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ چاہے کیچر ہی لگا لو لیکن کھلے نہیں چھوڑو۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ خوبصورتی کسی اور کی نظروں میں آئے۔ وہ اکیلا ہی ان گھنیری زلفوں کا ستم سہنے کے لیے بہت تھا۔ رادیہ نے حیرت سے اس کے دھونس بھرے انداز دیکھے۔ کیوں مانوں آپ کی بات؟ نہیں بند کر دی۔ وہ بھی کمر پر ہاتھ رکھے لڑنے کو تیار ہوئی۔ اسی لیے کہ میرے نکاح میں ہو۔ وہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر بولا۔ اچھا، جب دل کرے تو نکاح میں شامل کر لیں اور جب دل کرے تو 2 کوڑی کا کر دیں۔ اچھی زبردستی ہے۔ وہ ہاتھ ہلا کر کندھے اچکا کر بولی۔ واپس آ کر لڑ لینا، ابھی بال باندھو۔ کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی؟ وہ کیسے کہہ دیتا؟ تمہاری خوبصورتی صرف مجھ تک، اپنے محرم تک محدود رہنی چاہیے۔ اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر رادیہ نے گھور کر اسے دیکھا، واپس مڑی، غصے سے کیچر اٹھا کر بالوں میں لگایا۔ واحد کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ پھیلی۔ اس سے پہلے کمرے سے باہر نکلا، سیڑھیاں اترتے موبائل پر کسی کو میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ رادیہ دوپٹہ سر پر لینے لگی، یکدم پاؤں مڑا۔ آگے چلتے واحد کا سہارا لینے کے لیے اس نے ہاتھ اس کے بازو پر رکھے۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ واحد کوئی آفیشیل میسج کر رہا تھا۔ رادیہ کے اچانک خود کو ہاتھ لگانے پر وہ چڑھا۔ وہ ابھی بمشکل خود کو اس کے گھنیرے بالوں اور ساحر چہرے کے سحر سے بچا کر آیا تھا
اور وہ تھی پھر سے اس کا امتحان لینے پر تلی تھی، غصے میں اس کے ہاتھ جھٹکنے پر۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے ہی پل کیا ہونے والا ہے۔ ایک دم پیچھے سے رادیہ پھسلتی ہوئی اس کے پاس سے گرتی ہوئی تمام سیڑھیاں گرتی ہی چلی گئی۔ یہ سب آنن فانن ہوا کہ واہب کو اسے سنبھالنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نیچے گری اس کی دل دوز چیخیں اس کے حواس جھنجھوڑ کر رہ گئی۔ زیبا اور سمیت دوڑ کر اس کے پاس آئے جو چیختے کے ساتھ زور زور سے رو رہی تھی۔ واہب تیزی سے سیڑھیاں اترتا اس کے قریب پہنچا۔ اماں، وہ ماں کو پکار رہی تھی۔ ٹانگ تھامے وہ ادھر سے آدھے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ماتھے پر جو بھی سیڑھی کا کوئی سرا لگا تھا جس کی وجہ سے وہاں گہرا کٹ پڑ چکا تھا اور خون رس رہا تھا۔ گاڑی نکالو، سمی نے فوراً واہب سے کہا۔ واہب نے اسے اٹھانا چاہا جب درد سے بے حال ہوتے ہوئے بھی رادیہ نے اس کے ہاتھ جھٹکنے سے خود سے دور ہٹائے۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، اچھوت ہوں نا۔ دھکا دیتے احساس نہیں تھا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں غصہ سموئے وہ دہاڑی۔ زیبا اور سمی نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے دھکا دیا ہے؟ سمی اور زیبا نے افسوس اور حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے دھکا نہیں دیا، وہ بھی رادیہ کے الزام پر حیران ایک نظر اسے اور ایک نظر سمی اور زیبا کو دیکھ کر اپنی صفائی میں بولا۔ آئے اماں۔ ایک بار پھر تکلیف نے رادیہ کو گھیرا تو وہ پھر سے رونے اور چیخنے لگی۔ واہب نے اب کی بار کسی پر بھی غور کیے بغیر تیزی سے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور باہر کی جانب دوڑا۔ رادیہ اب تکلیف سے اس قدر بےحال ہو چکی تھی کہ مزاحمت کرنے اس میں ہمت نہیں رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر احتیاط سے اسے لٹاتے واہب ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ زیبا اور سمی بھی فوراً گاڑی میں بیٹھے۔ زیبا پیچھے ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھتی اسے سہلانے لگی، جبکہ سمی بالکل خاموش واہب کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ اسی طرح اسے بازوؤں میں اٹھائے ایمرجنسی میں پہنچا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کون اسے دیکھ رہا ہے، اسے پرواہ تھی تو اس کی جو تکلیف سے نڈھال ہو رہی تھی۔ چہرے پر خون کی لکیر اب سوکھ رہی تھی۔ فوراً ایمرجنسی الرٹ ہوئی، اسے باہر جانے کو کہا۔ واہب، زیبا اور سمی باہر کھڑے ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگے۔ سمی نے بہن کو فون کر کے آنے سے معذرت کر لی۔ فی الحال یہ نہیں بتایا کہ رادیہ سیڑھیوں سے گری ہے، بس اتنا کہا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ شرم آتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ میں نے اس جیسے جنگلی سے اسے بہا دیا۔ فون بند کر کے سمی نے سر جھکائے کوریڈور کی دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑے واہب کو ایک نظر تنفر سے دیکھ کر کہا۔ اس نے سر اٹھایا۔ آئی سویئر میں نے اسے نہیں گرایا۔ وہ پھر سے اپنی بات دہرانے لگا۔ زیبا نے بس ایک تیز چپتی نظر اس پر ڈالی، بولی کچھ نہیں، سر پر دوپٹہ جمائے وہ تسبیح کرنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ تینوں اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ بچی کیسے گری ہے؟ اس کی ٹانگ کی راڈ 2 جگہ سے کریک ہو گئی ہے، نئی راڈ ڈالنا پڑے گی۔ تکلیف دہ مرحلہ ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی صبر سے کام لینا پڑے گا۔ واہب نے الجھ کر سمی اور زیبا کو دیکھا۔ بس سیڑھیوں سے اترتے اچانک پاؤں مڑ گیا، زیبا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اوہ خیر، اللہ بہتر کرے گا، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دلا کر اپنے روم کی جانب بڑھا۔ کون سی راڈ؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ ان سے مخاطب ہوا۔ تمہیں اس سے کیا؟ زیبا نے خوشمکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں، مجھے اس سے کچھ، بیوی ہے وہ میری۔ وہ بے بس سا اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ کون سی بیوی؟ ہاں، جسے تم نے بیوی نہیں مانا؟ اندھے نہیں ہیں ہم، تمہارا گریز، تمہاری بیزاری سب نظر آتی ہے ہمیں۔ یہی سوچا تھا کہ چلو شروعات ہے، ابھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن نہیں، تم نے تو اس کی بڑی عمر کو اس کا جرم بنا دیا ہے۔ نفرت کی اس انتہا تک پہنچ گئے ہو کہ اس معصوم کے ساتھ یہ سلوک کیا آج۔ سمی اسے بخشنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کی ہڈیاں شروع سے مضبوط نہیں تھیں، خاص کر دائیں ٹانگ کی ہڈیاں کمزور تھیں، اسی لیے چھوٹے ہوتے ہی 1-2 بار گرنے پر جب اس کی ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹی تو ڈاکٹر نے راڈ لگا دیے اور کہا کہ یہ راڈ اب ساری زندگی اس کی ٹانگوں میں لگیں گی۔ ذرا سا دھچکا یا ٹانگ کا مڑنا اسے عمر بھر کی معذوری کی طرف لے جائے گا، لہٰذا احتیاط برتیں۔ یہی وجہ تھی اس کی دوبارہ منگنی ٹوٹنے کی۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ معذور ہے، حالانکہ صرف ہڈیاں کمزور تھیں اور ان کا علاج بھی راڈز کی صورت کر کے اس کمزوری کو دور کر لیا گیا تھا۔ مجھے جب شائستہ بھابھی نے بتایا مجھے بے حد تکلیف پہنچی، تبھی فیصلہ کر لیا کہ اس نگینے کو اپنے گھر لے آؤں گی۔ کیا کسی کی ذرا سی کمزوری کو ہم اس کا گناہ بنا دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ سب کرنے والے؟ تمہیں اس سے دلچسپی ہی نہیں تھی تو تمہیں کیا بتاتے؟
اور پھر جس طرح تم اس رشتے سے ہتے سے اکھڑ رہے تھے، عین ممکن تھا تمہیں بتا دیتے تو تم اس بات کو جواز بنا کر اس سے شادی سے انکار کر لیتے۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس بچی کے ساتھ ایسی ناقدری میرے ہی گھر میں ہوگی۔ زیبا نے روتے ہوئے اس پر سب راز افشاں کیے۔ او خدایا! سر تھامے بینچ پر بیٹھے اسے اپنی ہر زیادتی اور اس کی خاموشی یاد آئی۔ تو یہ وجہ تھی اس کی ہر الٹی سیدھی بکواس کو برداشت کرنے کی۔ اف، وہ لڑکی اس کے لفظوں کے کون کون سے وار نہیں سہ گئی۔ اسے شدید ندامت نے آ گھیرا۔ کاش وہ اسے تھام لیتا، کاش وہ اپنے حواسوں میں رہتا، ایک سیکنڈ کو موبائل چھوڑ کر اس کی جانب دیکھ لیتا۔ یقیناً اس کا پاؤں مڑا ہوگا اور ساتھ ہی راڈ کریک ہونے کی وجہ سے وہ توازن برقرار نہیں رکھ پائی ہوگی، اسی لیے اس نے مجھے تھاما ہوگا۔ سر ہاتھوں پر گرائے، اسے وہ ایک ایک لمحہ یاد آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وقت کو پیچھے موڑ لے۔ اس کی دل دوست چیخیں اب بھی اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ یکدم وہ وہاں سے اٹھ کر ڈاکٹر کے روم میں گیا، اس سے ڈیٹیل میں اس کی کنڈیشن کے متعلق بات کی۔ جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا مگر اسے معذوری سے بچا لیں۔ وہ آج اس لڑکی کے لیے گڑ گڑا رہا تھا جسے وہ اپنی بیوی ماننے سے انکاری تھا، جسے تعلق توڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ آج دل اس کی تکلیف پر رو رہا تھا، کرلا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے روم سے باہر آ کر وہ سیدھا سامنے بینچ پر بیٹھی زیبا کے پاس آیا۔ آئی سویئر ماں، میں نے اسے دھکا نہیں دیا تھا۔ واہب نے ایک آخری کوشش کی اپنی صفائی دینے کی۔ تھاما بھی تو نہیں تھا، دل سے کہیں آواز آئی۔ چلو میں مان لیتی ہوں کہ تم نے ایسی حرکت نہیں کی، لیکن آخر وہ تمہارے ساتھ ہی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اگر وہ لڑکھڑائی تھی تو کیا تم سنبھال نہیں سکتے تھے؟ ماں تھی، کیسے نہ اصل بات تہ تک پہنچتی۔ وہ نادم سا خاموش ہو گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے انہیں ہاسپٹل میں۔ ڈاکٹرز نے اسی دن نئی راڈ ڈال دی تھی۔ رادیہ کے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا۔ ایک رات اس کی امی رہیں اور ایک رات زیبا۔ تیسرے دن ڈاکٹرز نے ڈسچارج کا کہا۔ مجھے امی کے ساتھ جانا ہے، رادیہ نے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل 2 دن واہب کو نظر انداز کرتی رہی، حالانکہ وہ سارا وقت وہیں ہوتا تھا، مگر وہ ایسے شو کرتی جیسے وہ اس کے آس پاس کہیں ہے ہی نہیں۔ سب نے اس کی یہ سرد مہری نوٹ کر لی تھی۔ دیکھیں، آپ کو جہاں بھی بچی کو لے کر جانا ہے بس یہ یاد رکھیے گا کہ 20 دن تک اسے وہاں سے کہیں اور موو نہیں کرنا۔ ڈاکٹر اس وقت ڈسچارج شیٹ تیار کر رہا تھا جب اس نے یہ بحث دیکھی۔ آنٹی ہم اسے گھر لے جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ویسے بھی آپ لوگوں کا عمرے کا پلان ہے، اسے خراب مت کریں، یہ سعادت بار بار نہیں ملتی۔ رادیہ آرام سے گھر پر ہی رہے گی، واہب نے سنجیدگی سے شائستہ سے کہا۔ رادیہ کے علاوہ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ فرح کی تو شادی ہو چکی تھی، اب سامیہ ہی رہ گئی تھی، وہ فی الحال پڑھ رہی تھی۔ شائستہ وہاج اور سامیہ کے 2 دن بعد عمرہ کی فلائٹ تھی۔ رادیہ نے ایک خفا سی نگاہ ماں پر ڈالی جو واہب کی بات مان گئی تھی۔ وہ منہ پھلائے گھر آئے۔ ایسا کرتے ہیں، یہ نیچے والے ہمارے کمرے میں تم لوگ رہ لو، میں اور تمہارے ابو گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں، زیبا نے گھر پہنچتے ہی کہا۔ نہیں امی، آپ اور ابو تنگ ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اور رادیہ گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ واہب نے انہیں فوراً منع کیا۔ کام والی کو اپنے کمرے میں بھیجا تاکہ وہ ان کے کپڑے گیسٹ روم والی الماری میں شفٹ کر دے۔ رادیہ کو احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا۔ فی الحال اسے ٹانگ کو موڑنے سے منع کیا گیا تھا۔ رادیہ مسلسل خاموش تھی، اس کے چہرے پر ناگواری صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ زیبا اور سمی کے ساتھ وہ نارمل تھی مگر واہب کو مخاطب تک نہیں کر رہی تھی، نہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ واہب نے اسے حق بجانب سمجھا، جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بدلے رادیہ کا رویہ اسے اپنے ساتھ بالکل ٹھیک لگا۔ رات میں سونے کا وقت آیا تو تب بھی واہب نے زیبا کو اس کمرے میں سونے سے منع کر دیا۔ آپ آرام سے ریسٹ کریں، روزہ بھی رکھنا ہوگا، صبح بے آرام رہیں گی تو بی پی شوٹ کر جائے گا، میں ہوں نا یہاں۔ واہب کے اصرار پر رادیہ کا دل کیا اس بہروپیہ کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ وہ کیوں اب مہربان ہو رہا تھا، اب جب اسے ضرورت نہیں تھی، نہ اس کی نہ اس تعلق کی۔ یہ آخری دھچکا بہت شدید لگا تھا۔ کیا تھا اگر وہ انسانیت کے ہی ناطے اس دن تھام لیتا، مگر جس طرح اس نے رادیہ کا ہاتھ جھٹکا، وہ جھٹکنا اس کے دل پر گھونسے کی طرح لگا تھا۔ اس کی چوٹ کی درد اب کبھی نہیں جانے والی تھی۔ دیکھ لو بیٹا، تمہیں تنگی ہوگی، زیبا نے رادیہ کا خطرناک حد تک سنجیدہ چہرہ دیکھ کر کہا۔ وہ تو ماں باپ تھے، انہوں نے واہب کو معاف کر دیا تھا، مگر وہ جس نے نہ جانے کیا کیا سہا تھا، وہ کیسے معاف کرتی؟ میں نے فی الحال کچھ دن کے لیے آف لے لیا ہے، جو کوئی کام ہوگا میں گھر پر لیپ ٹاپ پر کر لوں گا، باقی ابو سنبھال لیں گے، اس نے رسانیت سے کہا۔ اچھا چلو،
کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں جگا دینا۔ وہ بادل نخواستہ وہاں سے اٹھی۔ زرینہ سے کہیں یہاں لیٹے۔ زیبا کے جاتے ہی جیسے ہی واحد نے دروازہ بند کیا، رادیہ کی سپاٹ آواز سنائی دی، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ اس نے جیسے تسلی دلائی۔ آپ ہیں اسی لیے تو پریشانی ہے۔ رات کو اٹھ کر گر بھی گئی بیڈ سے تو آپ کیوں اٹھائیں گے؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ واحد نے بڑے سکون سے اس کا یہ لہجہ برداشت کیا۔ کسی قسم کا ری ایکشن نہ دیکھ کر رادیہ حیران ہوئی۔ بڑے آرام سے اس کی دوائیاں چیک کر کے اس نے نائٹ بلب آن کیا۔ لائٹ آف کر کے اس کی جانب بڑھا۔ وہ سانس روکے اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جھک کر اسے شانوں سے تھام کر آگے کیا۔ رادیہ کو لگا ایک سنسنی سے پورے جسم میں پھیل گئی۔ جو 3 تکیے اس کے پیچھے ٹیک لگانے کے لیے رکھے تھے ان میں سے 2 ہٹائے، پھر اسے بازوؤں سے آگے کیا کیونکہ اس نے ابھی ٹانگ پر زیادہ زور نہیں دینا تھا۔ پھر دوبارہ سے اسے بیڈ پر اس طرح بٹھایا کہ وہ کمر سیدھی کرتی تو آرام سے لیٹ جاتی۔ رادیہ اس کی وجیح چہرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ کوئی ناگواری تھی، نہ کوئی بیزاری، ایسے جیسے محبتیں ٹپک رہی تھی۔ وہ گم سم اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ اسے دوبارہ کندھوں سے تھام کر لٹایا۔ اس کی حیرت بھری نظروں میں دیکھتے ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی، پھر سیدھے ہو کر اس کی ٹانگوں پر کپڑا دیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ آخر حیرت کو الفاظ ملے۔ میرا فرض ہے، بڑے آرام سے جواب دیا۔ میری کمزوری تو ویسے بھی آپ کی نظروں میں آ گئی۔ اب تو راستہ صاف ہے، اسے بہانہ بنا کر مجھے زندگی سے نکال دیں اور کسی اور کا ہاتھ تھام لیں۔ وہ اس کے قریب تکیہ رکھ کر لیٹا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے بڑی فرصت سے اس کی زبان کے تیر سہ رہا تھا۔ وہ خیر میں لے ہی آؤں گا کسی کو زندگی میں، لیکن آپ کو نہیں نکالنا۔ اگر نکال دیا تو لڑوں گا کس سے؟ شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے وہ اسے پھر سے چڑھا رہا تھا۔ رادیہ کو جب جواب سمجھ نہیں آیا تو غصے سے منہ دوسری جانب موڑ لیا۔ ذہن پر اتنا بوجھ مت ڈالے، سو جائیں۔ تکیے پر سر رکھتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما۔ رادیہ نے جھٹکنا چاہا تو اور بھی مضبوطی سے تھاما۔ ہاتھ ہٹائیں، کیوں پکڑا ہے؟ وہ دبے دبے انداز میں چیخی۔ اسی لیے کہ رات کو جب آپ کی ہلکی سی بھی جنبش کریں تو میری آنکھ کھل جائے۔ محبت سے گندا لہجہ رادیہ کے زخموں پر جیسے نمک بن کر لگا اور تکلیف بڑھا گیا۔ اتنی زحمت کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے کہا تھا زرینہ کو یہیں رکنے دے۔ وہ سرد اور خشک لہجے میں بولی۔ کچھ دن کے لیے مجھے زرینہ سمجھ لو اور اب خاموش ہو کر سو جاؤ۔ پتہ نہیں کیسی نیند کی دوائی ڈاکٹر نے دی ہے، لگتا ہے آپ کی نیند اڑ گئی ہے۔ بڑبڑاتے ساتھ ہی وہ پھر سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ خاموشی چھائی تو رادیہ کو بھی نیند نے جکڑ لیا۔ تو یہ تھا ہمارا دوسرا ایپیسوڈ۔ تو ہم ملیں گے تیسرے ایپیسوڈ میں۔ جانے سے پہلے پھر ایک ریمائنڈر، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔